بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حصہ قواعد میں سے ہے اور اس کا عنوان ہے استعارہ۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے حصہ قواعد ہی میں سے موضوع تشبیہ پر بات کی تھی، اور تشبیہ اس کے لفظی معنی، اصطلاحی معنی، ارکان تشبیہ اور مثالوں سے تشبیہ اور اس کے ارکان کی وضاحت پیش کی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم استعارہ کے لفظی معنی، استعارہ کی اصطلاحی تعریف اور وضاحت اور ارکان استعارہ کی نثری اور شعری مثالوں سے وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مستعار لینا یا ادھار لینا ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں استعارہ کی تعریف کچھ یوں کی جائے گی: اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے استعمال میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے ہم استعارہ کہیں گے۔ حقیقی یعنی اس لفظ کے سچے اور حقیقی معنی، جبکہ مجازی معنی سے مراد ہم لیتے ہیں جو ہم تصور کر لیتے ہیں یا فرضی معنی ہم مراد لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ چاند ہے وہ اکثر جگہوں پہ جو ہے اپنے حقیقی معنوں میں آسمان پر موجود ایک سیارے کے نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جو رات پر چاندنی بکھیرتا ہے، لیکن جب یہ لفظ کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے تو مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند حقیقت میں تو ایک سیارہ ہے، لیکن اگر ہم کسی شخص کو چاند کہہ دیں تو یہ اس کے مجازی معنی اور یہ استعارہ ہے۔ مثلا اگر ماں اپنے بیٹے کو کہے کہ تو میرا چاند ہے، تو یہاں جو بیٹا ہے اس کا نام نہیں لیا گیا بلکہ اس کو چاند کہہ دیا گیا، حالانکہ چاند حقیقی معنوں میں ایک سیارہ ہے اور بیٹا ایک سیارہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے ایک فرضی اور تصوراتی نام جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا جو کہ چاند کے مجازی معنی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی شخص کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر قرار دے دیں تو وہ حقیقی معنوں میں تو شیر نہیں ہو سکتا۔ حقیقی معنوں میں تو شیر وہی ہے جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن فرضی یا خیالی یا مجازی معنوں میں جو ہے وہ ہم اس کا استعمال کسی شخص کی بہادری کی وجہ سے اس کے نام کی جگہ کر لیتے ہیں تو یہ استعارہ ہے۔ عموماً استعارہ اور تشبیہ میں کوئی زیادہ جو ہے وہ فرق نہیں ہوتا، لیکن دونوں الگ الگ ارکان ہیں، اور دونوں میں جو معمولی فرق ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ میں جو ہے ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے اس کی مشترک صفت کی بنا پر، خوبی کی بنا پر اس جیسا قرار دے دیتے ہیں،
لیکن استعارہ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز کے لیے کسی دوسری چیز سے وہ صفت یا وہ خوبی جو ہے وہ ادھار لے لیتے ہیں، اور بجائے ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے ہم ہو بہو اسے وہی چیز قرار دے دیتے ہیں۔ اس کو ہم جو ہے وہ استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً یہ تشبیہ اور ہم استعارہ کی الگ الگ مثال جو ہے وہ ایک ایک دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہا جائے اور ماں کہے کہ تم چاند کی طرح خوبصورت ہو، تو یہ تشبیہ ہے۔ جبکہ اگر یہ کہا جائے اور ماں یہ کہے اپنے بیٹے کو کہ تم چاند ہو، تو یہ استعارہ ہے۔ اب ہم نے پہلی مثال میں کیا کیا کہ ہم نے جو چاند ہے اس کی طرح جو ہے وہ بیٹے کو قرار دے دیا، جبکہ دوسری مثال میں جو ہے وہ ہم نے بیٹے کو ہو بہو چاند ہی قرار دے دیا۔ تو یہ ایک معمولی سا فرق ہے تشبیہ اور استعارہ کے درمیان میں۔ آگے ہے ارکان استعارہ۔ ارکان استعارہ 3 ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ تشبیہ کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 5 تھی۔ اب استعارہ کے 3 ارکان کون کون سے ہیں، آئیے ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور ان کی وضاحت جان لیتے ہیں۔ استعارہ کا پہلا رکن جو ہے وہ مستعار لہو ہوتا ہے، جبکہ دوسرا رکن مستعار منہ اور تیسرا رکن وجہ جامعہ کہلاتا ہے۔ ارکان استعارہ میں سے جو پہلا رکن مستعار لہو ہے، اس سے مراد ہے جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے ہم اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ یعنی ہم عام اور سادہ لفظوں میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ مستعار لہو دراصل وہ پہلی چیز ہے جس کے لیے ہم کوئی مشترک خوبی یا صفت کسی دوسری چیز سے ہو بہو ادھار لے رہے ہوتے ہیں۔ اور تشبیہ میں مستعار لہو سے مراد جو ہے وہ مشبہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ارکان استعارہ کے دوسرے رکن کے بارے میں۔ تو ارکان استعارہ میں سے جو دوسرا رکن ہے وہ مستعار منہ ہے۔ مستعار منہ سے مراد ہے جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، مستعار منہ کہلاتا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستعار منہ دراصل جو ہے وہ مشبہ بہ ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ دوسری چیز ہے جس سے ہم کوئی صفت یا خوبی جو ہے وہ ہو بہو مستعار لے لیتے ہیں۔ تیسری جو ہمارے پاس جو تیسرا رکن ہے وہ وجہ جامعہ، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جس طرح تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ ارکان تشبیہ کہلاتے ہیں، تو استعارہ میں مستعار لہو اور مستعار منہ جو ہیں وہ ارکان استعارہ کے ساتھ ساتھ طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ تشبیہ میں جو ہے وہ طرفین تشبیہ جو ہے وہ مشبہ اور مشبہ بہ ہیں، اور استعارہ میں جو ہے وہ مستعار لہو اور مستعار منہ جو ہے وہ طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ اب اگلے تیسرے رکن پر اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں وجہ جامعہ۔ مستعار لہو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی مشترک خوبی یا صفت وجہ جامعہ کہلاتی ہے۔ وجہ جامعہ کا بھی استعارہ میں ذکر موجود نہیں ہوتا، البتہ غور کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اس لیکچر میں بات کی ہے کہ استعارہ کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اس کی وضاحت، اور پھر ارکان استعارہ۔ اب ہم بات کریں گے آگے استعارہ اور ارکان استعارہ کی جو وضاحت ہے وہ مثالوں کے ذریعے۔ پہلے ہم کچھ
نثری مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چند ایک جو شعری مثالیں ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو پہلی مثال جو ہمارے پاس ہے وہ جنت کی حور ہے۔ اب اس مثال میں جو ہے وہ لڑکی مستار لاہو ہے اور مستار منہو حور ہے، جبکہ خوبصورتی اور پاک دامنی جو ہے وہ وجہ جامع ہے۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو استعارہ ہے اس میں کس طرح سے جو ہے وہ لڑکی کی خوبصورتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جو ہے اس کو جنت کی حور کہہ دیا گیا، اور بجائے یہ کہنے کے کہ عظمیٰ یا اقصیٰ یا نارین جو ہے وہ جنت کی حور ہیں، وہاں براہ راست جو ہے وہ حور کی طرح ہے، اس کو براہ راست جو ہے وہ جنت کی حور کہہ دیا گیا، طرح کا نہیں کہا گیا، یعنی تشبیہ کا تعلق نہیں آیا بلکہ استعارہ آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسری مثال، وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ اب اس مثال میں جو محبوب ہے وہ مستار لاہو ہے، جبکہ مستار منہو چاند ہے، اور خوبصورتی جو ہے وہ وجہ جامع ہے۔ پھر ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، میرے شیر نے میدان مار لیا۔ اب اس مثال میں جو بیٹا ہے وہ مستار لاہو ہے اور شیر جو ہے مستار منہو ہے، اور وجہ جامع جو ہے وہ بہادری ہے۔ یعنی اس مثال میں جو ماں ہے اس نے اپنے بیٹے کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر کہہ دیا ہے، اور شیر کی طرح کا نہیں قرار دیا بلکہ شیر ہی کہہ لیا ہے۔ تو یہ تشبیہ کا تعلق یہاں نہیں ہے بلکہ یہاں استعارے کا تعلق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شعری مثالیں اور ارکان استعارے کی وضاحت۔ ایک شعر ہے میر انیس کا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اب اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہادر شخص ہے اس کے لیے شیر کا لفظ جو ہے وہ مستعار لے لیا گیا ہے، شیر کا نام مستعار لے لیا گیا ہے۔ اس مثال میں مستار لاہو یعنی پہلی چیز جو ہے وہ بہادر شخص ہے، جبکہ مستار منہو یعنی دوسری چیز جو ہے وہ شیر ہے، اور وجہ جامع وہ دونوں میں، شیر میں اور بہادر شخص میں جو ہے وہ بہادری وجہ جامع ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیکھتے ہیں، پلکوں پر مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ اگر ہم اس مثال میں دیکھیں تو ہمیں دو استعارے ملتے ہیں۔ ایک تو پہلا جو استعارہ ہے وہ انجم، اور دوسرا جو ہے وہ چاند ہے۔ اب اس کے رکن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو مستار لاہو ہے وہ ہے آنسو، اور مستار منہو انجم ہے، اور وجہ جامع چمک ہے، جبکہ جو دوسرا اس شعر میں استعارہ ہے اس میں مستار لاہو محبوب ہے اور مستار منہو چاند ہے، اور ان دونوں میں جو جامع وجہ ہے وہ خوبصورتی ہے، وجہ جامع جو ہے وہ خوبصورتی ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ استعارہ میں جو ہے وہ کوئی خوبی یا صفت ایک چیز سے دوسری چیز کے لیے ہو بہو ادھار یا مستعار لے لیتے ہیں، جبکہ تشبیہ میں ہم کسی ایک چیز کو کسی مشترک صفت یا خوبی کی بنا پر دوسری چیز جیسا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ استعارہ اور تشبیہ میں واضح فرق ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا اس موضوع پر جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور طلباء سے پھر التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی سے دو اشعار اور کوئی سی دو نثر کی مثالیں لے کر استعارہ کے لفظی معنی، اصطلاحی معنی، وضاحت اور ارکان استعارہ کی وضاحت ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم، اللہ حافظ۔